پہلے تو سوال یہی اس وقت اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بندے پورے تھے، آپ لوگوں کو یہ کنفرم تھا کہ آپ کی عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، لیکن کیا وجہ رہی کہ اہم ترین عہدوں کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا؟ بلاول صاحب کو اس موقع پہ حلف اٹھانے کے بجائے لندن جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، اختلاف تو کوئی ایسا ہے نہیں، اور ابھی تو بالکل اسٹارٹ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سب کے اپنے اپنے سیاسی عزائم بھی ہیں، مینیفیسٹوز بھی ہیں، اور لوگ اپنی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ہمیشہ ساتھ ہی رہے ہوں، ایک بہت زیادہ مخالفتیں بھی کی ہیں، اور اب جو آنے والے الیکشن ہیں اس میں بھی سب اپنی اپنی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے بھی الیکشن۔ تو یہ تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے، اس کی خوبصورتی کہہ لیں، بیوٹی کہہ لیں، کہ یہ سب لوگ جو ایک دوسرے کے بہت مخالف بھی رہے ہیں، ایک چیز پر متفق ہوئے کہ یہ جو اب چلی گئی جو وفاقی نااہل حکومت تھی پی ٹی آئی کی، کہ اس سے مل کے انہوں نے جان چھڑا لی، اور یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی اور اپنی جگہ پہ شاہ صاحب، یہ کیونکہ چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں ہیں، صدر مملکت کا ایک بہت بڑا آئینی عہدہ ہے، چیئرمین سینٹ کا ہے، اور گورنر پنجاب کے حوالے سے یہ بتائے گا کہ اختلاف کیا ہے؟ بلاول صاحب کو لندن جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ ایسا کیا اختلاف تھا کہ وہ حلف چھوڑ کے اپنا ان کو جانا پڑا؟ بنیادی نقطہ کیا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا؟ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف یا کوئی ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنا حلف، بلکہ انہوں نے علیحدہ سے جو ہے حلف لینا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے کوئی نہ نہیں کی۔ جو بھی سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے، وہ ریلیکٹنٹ تھے اپنی جگہ پہ، لیکن جب سب کی طرف سے یہ متفقہ ریکویسٹ بھی کہہ لیں یا سب کا یہ ظاہر ہے۔ یہ بھی بتائے گا شاہ صاحب کہ اب یہ جو آپ لوگ تمام پلاننگ کر رہے تھے، یہ تو ظاہر تھا کہ بہت سی جماعتیں اکٹھی ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن یہ اس بنیادی بات پہ اتفاق تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ صدر مملکت کا عہدہ بھی آپ کو ملے گا، باقی دو بھی اہم آئینی عہدے جو ہیں، یہ کس حد تک بات کابینہ کے حوالے سے بھی ڈیسائیڈڈ تھی پہلے سے؟ دیکھیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آلریڈی کوئی بات کی گئی ہو کہ جی یہ اگر ہوگا تو یہ وزارتیں ادھر جائیں گی، یہ عہدے ادھر جائیں گے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ سب کی ایک جدوجہد تھی، اور اس وقت سب اس میں مصروف تھے۔ یہ تو بعد کا مرحلہ آیا ہے نا، کہ یہ ایسا کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ جی یہ ہوگا، یہ نااہل وفاقی حکومت ہٹے گی، خان صاحب سے جان چھوٹے گی پاکستانیوں کی، جنہوں نے عام پاکستانی کا جینا دوبر کیا ہو یا ملک کو ایک تنہا کر دیا ہے، اور پھر ہم یہ عہدے لیں گے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ دیکھیں، سب اپوزیشن پارٹیز کا تھا کہ الیکشن کرائے جائیں، اور اس وقت خان صاحب نہیں مان رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے کامیاب ہو رہی ہے، سب الائیز ان کو چھوڑ گئے ہیں، آپ کے پروگراموں میں ریکارڈ پہ ہوگا کہ یہ سب لوگ کہتے تھے، میرے محترم ہیں اون بھائی، یہ بھی کہتے تھے کہ جی نو کانفیڈنس لائیں نا، یہ تو باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب وہ آ گئی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے نئے شوشے چھوڑے۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ خان صاحب جیسے بندہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کرتا رہا ہے ہمیشہ، اور وہ ایسے کرسی کو پکڑ کے بیٹھ گیا، آئیں بائیں شائیں۔ شاہ صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ میں پھر جو کچھ نام آپ سامنے آئے ان کے اوپر بھی اس وقت ایک بحث چل رہی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب پہ آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ اتنا عرصہ انہوں نے مہم چلائی، لیکن ان کے پاس لوگ، ان کی ٹیم نہیں تھی سلیکٹڈ۔ شاہ صاحب، اب یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور میں بھی اکثر یہ ریز کرتی ہوں اپنے پروگرام میں، کہ جب پی ٹی آئی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ آپ لوگ موروثی سیاست کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے جن کے اوپر مقدمات ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب آج بھی کابینہ کا اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس میں قادر پٹیل صاحب کو بنا دیا گیا وزیر صحت فار ایگزامپل۔ اب صحت کے معاملات کچھ عرصے سے ایسے چل رہے ہیں کہ کووڈ آیا، بڑے کمپیٹنٹ لوگ پی ٹی آئی کے دور میں، ان کو کریڈٹ بھی ملا اس کا مقابلہ کرنے کا، ڈاکٹر فیصل رہے، ڈاکٹر ظفر مرزا اس سے پہلے شامل رہے ان معاملات کے اندر۔ تو اس کی کیا وجہ تھی، کیا سوچ تھی قادر پٹیل صاحب کو صحت کا قلمدان دینے کے پیچھے؟ قادر پٹیل سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، بہت عرصے سے پارلیمنٹ میں ہیں، صوبائی اسمبلی میں تھے، پھر نیشنل اسمبلی میں رہے ہیں۔ تو آپ کس طرح کہہ رہی ہیں ابصار کہ وہ ان کو بنانا کوئی بہت بڑا ایک عجیب سی بات ہوگی؟ وہ تو بڑے سینئر ہیں،
ان کی جو تقاریر ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ بڑے سینسیبل ہیں، وہ بڑے ڈیووٹڈ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بہتری آئے گی. میں صرف ایک اور چیز پر پوائنٹ ضرور بات کروں گا کہ مزاری صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین کی پاسداری کی اور انہوں نے آئین پہ چلے. اب یہ دوسرے جو مرضیاں ان کو کہہ دیں کہ جس طرح بھی ہوا، آپ نے دیکھا کہ جو آئین میں لکھا ہے، جو عدالتی احکامات تھے، مزاری صاحب نے ان کو فالو کیا. اور اس دن ان کے ساتھ کیا ہوا، میرے بہت ذاتی نیاز مندی کا راستہ ہے، ہمارا رشتہ ہے پرویز الہی صاحب سے، ان کی پوری فیملی سے، لیکن اس دن جو کچھ ہوا وہ ان کو زیب نہیں دیتا کسی طرح بھی. اور اب اس کو یہ دیکھیں، یہ بات ویلڈ کر لیں، کیسے بھی کہہ لیں، جو اون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے ووٹ کیسے ویلڈ ہو گئے، یہ تو بات کا کوسچن تھا. لیکن اس وقت جو ہاؤس میں ہوا، جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر مزاری صاحب عدالتی احکامات کی بجا آوری میں اور آئین کی پاسداری میں وہاں پہ آئے، ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا. اور پھر یہ بات کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کی بھی، تو نیشنل اسمبلی میں جو ووٹ جو موو ہوئی تھی اس میں تو کوئی بھی ان کے بندے نہیں تھے، ایلائز تھے. ایلائز نے آپ کو کیوں چھوڑا؟ نا اہلی کی وجہ سے. انہوں نے الیکشنز میں جانا ہے، کیوں کوئی دوسری پارٹی اپنے اوپر ان کی نا اہلی کا وزن اٹھائے کہ جو انہوں نے تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی بدعنوانی، اور پھر یہ نئی شوشہ اس دن آ کے کسی کے کہنے پہ وہ لیٹر لہرا رہے ہیں، وہ جی بھٹو بننے کے شوق میں چلیں. کاڈے جمو فقیر کاڈے دستگیر، یہ ایسا نہیں ہے.